کو ہم مٹا کر کے رہیں گے، مسلمانوں کو مٹا کر کے رہیں گے۔ یہ توسیع پسندانہ عزائم استعماری طاقتوں نے کیا، 100 سال 200 سال تک یہ قصہ بھی چلتا رہا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں ہوئیں، یہ کام نہیں بن پایا، اب بھی مسلمان ہیں، ان کو اب بھی نہیں ختم کیا جا سکا ہے، اب بھی ان کا کعبہ ابھی اسی طرح سے طواف اس کا ہو رہا ہے، ابھی اسی طرح سے سعی ہو رہی ہے، ابھی اسی طرح حجاج کرام کا ریلا پہنچ رہا ہے، اسی طرح مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں اللہ کے حضور میں سجدہ و سجود اللہ کے بندے موجود ہیں اور اللہ کے حکمرانی کے جلوے اور نغمے گائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب ان کے سامنے آئیں اور پھر ایک ایک کر کے ان کو چھوڑنا پڑا، یہاں سے جانا پڑا، تو اس وقت یہ بیٹھ کر کے اب انہوں نے یہ چکر چلایا کہ آخر کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو ہم نے دیکھ لیا قتل کر کے، ہم نے دیکھ لیا ان کے شہروں کو خرابات میں تبدیل کر کے، ہم نے دیکھ لیا مسلمانوں کا قتل عام کر کے، ہم نے دیکھ لیا ان کے کتب خانوں کو جلا کر کے، ہم نے دیکھ لیا ان کے اہل دانش کو ختم کر کے، لیکن مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اسلام غالب آتا چلا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چوتھا جو منصوبہ اپنایا وہ یہ تھا کہ ہم ایسی تعلیم کا نظام بنائیں، ایسی تعلیم کا نظام بنائیں جس تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کو اسلامی نام پر رہنے دیا جائے، مسلمانوں کو مسلم گھرانے میں رہنے دیا جائے، لیکن ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کے نہ رہے، بحیثیت مسلمان کے نہ رہے، اور انہی مسلمانوں کو قائد بنا کر کے کرسی صدارت پر، کرسی وزارت پہ، کرسی قانون پہ، کرسی سیاحت پہ ان کو بٹھا دیا جائے۔ لہذا اس کے لیے انہوں نے کوشش کی، اس کے لیے انہوں نے بڑی بڑی تنظیمیں بنائیں اور آ کر کے مصر جیسے قاہرہ شہر کے اندر جو ہے جہاں جامع ازہر موجود ہے، اس کے بارے میں آدھا گلیڈ اسٹون جب آیا تھا جامع برطانیہ کا وزیر اعظم اور مصر کو فتح کر لیا تھا فرنگیوں نے، برطانیہ نے، تو اس وقت بڑا جشن منایا گیا، سارے کے سارے اس وقت جو سپہ سالار موجود تھے انگریزوں کے، تو جس وقت وہ آیا انگریز گلیڈ اسٹون جو وزیر اعظم تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو ہم ابھی تمہیں فتح کی جشن منانے میں ہم تمہیں مبارکباد نہیں پیش کرتے ہیں، تم نے مصر کو ضرور فتح کیا ہے، تم نے اس زمین کو فتح کیا ہے، ایک بڑے گویا کہ جہاں ادارہ ہے جہاں سے اسلامی شریعت اور اسلامی مزاج اور اسلامی شعور انجیکٹ کرنے کا جو ہے ایک مرکز و سینٹر قائم ہے جامع ازہر کی شکل میں، تم نے ضرور یہ کیا ہے، لیکن ابھی بات ادھوری ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کتاب، یہ کتاب ہے، کہاں یہ کتاب ہے؟ کون سی کتاب؟ سب نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کون سی کتاب ہے۔ اس نے کہا یہ کتاب قرآن پاک ہے، یہ کتاب قرآن پاک، یاد رکھو جب تک مسلم نوجوان کے ہاتھ میں یہ قرآن پاک ہے تم مسلمانوں کو فتح نہیں کر سکتے۔ Students of Islamic International School showcase on eve of the IIS Annual Day event. Welcome you to this grand finale of Islamic International School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Performances par excellence, recitations soul stirring. Mankind means momentary pleasure when I am with him and goes astray. They are the enemy, so beware of them. This is the summary of our Gregor expenses this month. And don't you forget who's the boss. Oh, yeah? Watch these cool kids impress and uplift your hearts, your minds and your iman. With Allah's help, this will be a memorable event. Quiz Kids ہر سنیچر شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ایمان کی سلامتی اور اللہ کی رضا دعا میں مانگتا ہے ہر اسلامی خاندان۔
آپ سے سوال یہ ہے کہ مثالی خاندان بنانے کے لیے کن کن بنیادوں کی ضرورت ہے؟ اللہ کی خالص بندگی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی خاندان کے لیے ایک بنیاد تو یہ بیان کی ہے کہ دین کردار کی پاکیزگی سے، اخلاق کی بلندی سے، دوسرا اخلاق اور تیسرا شکر گزاری اور اللہ کی یاد مومنین کو مطلب ہے صرف اپنے رب کی رضامندی سے، یہ ان کی زندگیوں میں موجود ہو، ان کی زندگیوں پہ چھاپ ہو تو دینیات کی چھاپ۔ جانیے اللہ کے ان نیک بندوں کو جو رکھتے ہیں مومنانہ شان، اسلامی خاندان۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ یاد رکھو، جب تک مسلم نوجوان کے ہاتھ میں یہ قرآن پاک ہے تم مسلمانوں کو فتح نہیں کر سکتے۔ زمین فتح ہو جائے گی، حکمرانی کا انداز بدل سکتا ہے، کرسی صدارت پر کوئی بھی براجمان ہو سکتا ہے، لیکن تم یہ سمجھو کہ مسلمانوں کے دلوں کو تم نے فتح کر لیا، ان کے مزاج کو تم نے موڑ دیا، اس کے شعور کے دھارے کو تم نے ہٹا دیا، اس کی سوچ و فکر پر تم نے قدغن عائد کر دی، تم نے اس کی بلندیوں کو نیچے لا کر کے گرا دیا۔ وہ آندھی بن کر کے اٹھا تھا، وہ طوفان بن کر کے چھایا تھا، تم گرد بنا کر کے اس کو زمین پہ گرانا چاہتے ہو، نہیں کر سکتے ہو جب تک یہ قرآن پاک ان کے پاس موجود۔ لہذا اس کی فکر کرنی چاہیے کہ قرآن پاک مسلمانوں سے کیسے لے لیا جائے۔ لہذا اس کے لیے منصوبہ بندی کی گئی، اور جامع ازہر جیسی جگہ پہ بیٹھ کر کے انہوں نے منصوبہ بندی کی اور یہ کہا کہ ہمیں ایسے ادارے قائم کرنے چاہیے جہاں اسلام کے تعلق سے ہم یہ بات پیش کریں کہ مسلمان جو ہیں وہ قرآن پاک سے محبت رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت رکھتے ہیں، لہذا ہم اس کا اعلان کریں کہ ہم قرآن پاک پڑھائیں گے، ہم اپنے اسکولوں میں قرآن پاک پڑھائیں گے۔ لہذا انہوں نے ایسے اسکول قائم کیے جس میں قرآن پاک کا بھی گھنٹہ رکھا، لیکن پڑھانے کے لیے کن کو رکھا؟ بہت بڑے میاں، بوڑھے، بہت موٹا چشمہ لگائے ہوئے، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے، جب پیریڈ قرآن پاک کا ہوتا تو ہاتھ میں ڈنڈا لیے اور ہاتھ ٹیکتے ہوئے یوں آ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھتے تھے ان کے اوپر یہ بات طاری کی جاتی تھی کہ دیکھو تمہارا دین اسلام پرانا قدیم بوڑھا ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے۔ اور ان سائنس پڑھانے کے لیے بڑے اسمارٹ، ریاضی پڑھانے کے لیے بہت ہی ہینڈسم، اور دیگر علوم و فنون کے لیے بڑے تیز و ترار، لیکن قرآن پاک پڑھانے کے لیے انتہائی بوڑھا، دامن پھٹا ہوا، کرچیں جو ہیں اس کی پھیلی ہوئی، اور کہیں پان کی پت لگی ہوئی ہے، اور موٹا سا ڈنڈا ہے، موٹا سا چشمہ ہے۔ چھوٹا بچہ جو دیکھ کر کے اندازہ لگاتا ہے کہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے۔ لہذا اس طرح سے ان کے ذہنوں کو جو ہے اسلام کے تعلق سے جو ہے انتہائی تشکیک میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور آپ سے میں صاف کہتا ہوں کہ پھر کیا ہوا؟ چند سالوں کے اندر وہی جامع ازہر جہاں حضرت امام عینی نے بخاری شریف کی شرح لکھی، جہاں صاحب فتح الباری نے اس حق کو ادا کر دیا کہ کہنے والے کہتے رہے تھے کہ بخاری شریف کا حق ابھی ادا نہیں ہوا ہے، صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی پیدا ہوئے، جہاں شیخ الاسلام زکریا پیدا ہوئے، اور جہاں امام طحاوی پیدا ہوئے، اور جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، وہیں طہا حسین پیدا ہوئے، وہیں احمد امین پیدا ہوئے، وہیں احمد عباس پیدا ہوئے، وہیں دیگر وہ پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن پاک اور حدیث نبویہ میں تشکیک پیدا کی۔ اور نہ جانے استماش کے کتنے لوگ پیدا ہوئے۔ احمد امین کی فجر الاسلام پڑھ لو لوگو، احمد امین کی ظہر الاسلام پڑھ لو لوگو، کہاں سے کیوں؟ اس لیے کہ مستشرقین کو انہوں نے استاذ بنایا، اور مستشرقین نے انجیکٹ کیا شعور کے اندر وہ سمیت، وہ زہریلا پن کہ آج ان کی کتابوں کے اندر ظاہر ہے۔ وہ بڑے فلسفی تھے، بڑے منطقی تھے، بڑے ادیب تھے، طہا حسین بڑے ادیب تھے۔ ایک طرف سیرت نبویہ پہ اعلیٰ ہامش سیرہ کتاب لکھی، لیکن دوسری طرف ان کی کتابیں وہ ہیں کہ پڑھنے والا تشکیک کے مرغولے میں پھنس کر کے رہ جاتا ہے اور شک و شبہات کی دلدل میں دھنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ حضرات، ایک طرف یہ ہوا، پھر پڑھنے والے جو نمایاں ہوئے۔ آج عالم اسلام کی کرسی پہ اوپر کون ہے؟ کسی بھی ملک کو لے لیجئے، میں نام لینا نہیں چاہتا، آج کرسی صدارت و وزارت پہ کون ہے؟ اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام قائدانہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے،
ہر دور میں صلاحیت رکھتا ہے لوگوں، ہر دور میں قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ہمارے دشمنوں نے اسلام کو تاراج کرنے کے لیے، اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے، اسلام کو تشکیک کی فضا ملا کر کھڑا کر دینے کے لیے، اسلام کی آواز کو ملیامٹ کر دینے کے لیے انہوں نے بڑے جتن کے ساتھ اس پوری صدی کے اندر انہوں نے یہ کوشش کی، اور آج لا کر کے ان کو بٹھا دیا گیا کہ وہ خود ہی متشکک ہے، وہ خود ہی شک و ارتیاب میں مبتلا ہے، انہیں خود ہی جو ہے دین نہیں معلوم ہے، وہ خود ہی اسلام سے واقف نہیں ہے، وہ خود حقانیت سے واقف نہیں ہے، وہ قرآن پاک سے واقف نہیں ہے، سیرت نبویہ سے واقف نہیں ہے، ادب اسلامی سے واقف نہیں ہے، شریعت ربانیہ سے واقف نہیں ہے۔ لہذا ایسے قوات جب ہماری کرسیوں پہ آ گئے، ہمارے ملکوں میں آ گئے، ہماری رہبری کرنے والے بن گئے، تو آج وہ صاف صاف دشمنان اسلام یہ کہنے لگے اسلام کے اندر قیادت کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر قیادت کی صلاحیت ہے لیکن کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر کے نہیں کریں گے لوگوں، یہ ہمیں کرنا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ یہ آیت کریمہ 3 جگہ قرآن پاک میں آئی ہے۔ پہلی جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، حق نمائی کے لیے، ہدایت کی ساقی گری کے لیے۔ اور اس لیے مطلب صرف حق کو بتانا نہیں ہے، حق کی جلوہ گری نہیں ہے، حق کی جلوہ سامانی نہیں ہے، حق کا حسن و جمال دکھانا نہیں ہے، بلکہ حق کو ایک فعال کردار ادا کرنے والا پیکر عطا کرنا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ ظاہر کر دے، تمام ادیان پر اس کو ظاہر کر دے۔ اور ظاہر کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری رکھی ہے، اور ہر دور میں اللہ نے ایسے افراد پیدا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں خلق القرآن کا مسئلہ پیدا ہوا، خلق قرآن کے نتیجے میں نہ جانے کتنے علماء کو مارا گیا۔ حضرت امام احمد کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، سینہ سپر ہو گئے۔ جس طرح سونامی آئے، جس طرح طوفان بلاخیز آئے، اور جس طرح جو ہے انتہائی خطرناک طوفان آ جائیں، لیکن ہمالیہ اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے۔ جس طرح بڑے بڑے پہاڑ ان سمندروں کی گہرائیوں میں موجود ہیں، وہ نہیں ہٹتے ہیں، اسی طرح سے عالم اسلام میں شریعت حقہ کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے طوفان آئے، بڑی بڑی سونامیاں آئیں، بڑی بڑی آندھی آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمالیہ بنا کر کے علماء حق کو رکھا۔ ایک طرف علماء حق کی فہرست میں حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، علامہ ابن جوزی ہیں، علامہ ابن تیمیہ ہیں، مجدد الفسانی ہیں، جو اپنے اپنے دور کے اندر ایسی آندھیاں چلی کہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسلام بے خبر سے جو اس کو اکھاڑ دیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، ان اہل اللہ کو پیدا کیا، ان علماء اسلام کو پیدا کیا، اور اس کے نتیجے میں اسلام اصالت کے ساتھ باقی رہا۔ حضرات، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کسی چیز کے فعال ہونے کے لیے، کسی چیز کے باکردار ہونے کے لیے، کسی چیز کے مؤثر و بلیغ ہونے کے لیے، کسی چیز کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے 2 شرطیں۔ پہلی شرط اس میں اصلیت، اوریجنلٹی اس کے اندر۔ دوسری شرط اصلیت پر بقا اس کا لازم۔ اگر یہ 2 شرطیں اس کے نہیں پائی گئیں تو وہ چیز فعال کردار ابدی طور پر، سرمدی طور پر نہیں ادا کر سکتا ہے۔ اس تناظر میں آپ دیکھیے، کیا یہودیت اس معیار پر اتر سکتی ہے؟ کیا اصلیت باقی ہے؟ کیا توریت صحیح معنوں میں باقی ہے؟ عیسائیت کو لیجئے، عیسائیت تو 60 سال کے بعد پول اسکائن کی وہ عیسائیت ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی مسیحیت نہیں ہے۔ اتنا مست کر دیا انہوں نے کہ اصلی عیسائیت ہی ختم ہو گئی۔ انجیل اپنی اصلی زبان کو باقی نہیں رکھ سکی، یعنی ماننے والوں نے باقی نہیں رکھا۔ یہودیت سے، عیسائیت سے، بدھسٹوں سے، جینیزوں سے اور ہندو مت کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ عمر گوتم جب اسلام لے آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ اسلام کیسے لے آئے؟ انہوں نے کہا کہ میں پڑھ رہا تھا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ 33 کروڑ دیویوں کی پوجا کی جاتی ہے، آخر یہ کیسے کی جائے؟
کیسے پہنچا جائے؟ میں نے اپنے والدین سے سوال کیا، مجھ سے یہ بتایا گیا کہ 30 لاکھ یونیوں سے گزر کر کے تب نجات ملے گی۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ جب میں نے اپنے والدین سے پوچھا کہ یہ بتائیے یہ 30 لاکھ یونیوں یہ گزر کر کے تب جا کر کے نروان ہوگا، ہمیں نجات ملے گی، یہ یونیاں کہاں سے کون کون کیسے کیسے آئیں گی؟ میرے والدین کوئی جواب نہیں دے سکے اور کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کا جو دھرم ہے اسی پر قائم رہو، اس سے ہٹو نہیں۔ کہتے ہیں میں پڑھا لکھا تھا، میں دہرادون میں پڑھ رہا تھا، دوسری جگہ پڑھ رہا تھا، میرا ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، لہذا میں نے غور کیا اور پڑھا، اور بالآخر ایک موقع وہ آیا کہ ایکسیڈنٹ ہوا، ایک مسلم نوجوان نے میرا ساتھ دیا اور میری ہر طرح سے اس نے تیمارداری کی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ میرا تمہارا کیا رشتہ ہے، تم میرے بھائی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں بھائی تو نہیں، لیکن ہم سب بھائی ہیں، تم بھی ایک نوجوان ہو میں بھی ایک نوجوان، تم بھی حضرت آدم کی اولاد ہو میں بھی حضرت آدم کی اولاد، لہذا میرا فرض تھا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ہم تمہارے کام آئیں۔ اس کی یہ بات سن کر کے میرے دل میں بات چبھ گئی اور بالآخر یہی محرک بنی چیز ہمیں اسلام قبول کرنے کی۔ اسلام اپنی اصالت رکھتا ہے، اصلیت کسی کے پاس نہیں ہے، اور دوسری چیز اس اصلیت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے انتظامات فرمائے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا تو اصلیت باقی رہے گی، افراد کے ذریعے اللہ رب العزت نے باقی رکھی ہے۔ لوگوں اب ہم اخیر میں آپ سے مخاطب، اسلام ہر دور میں قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن کس کی قیادت؟ جو ماننے کے لیے تیار۔ کس کی قیادت؟ جو اسلام پر ایمان رکھنے والا ہو۔ کس کی قیادت؟ جو اسلام کا شعور رکھنے والا ہو۔ کس کی قیادت؟ جو اس کائنات میں سمجھنے والا ہو کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کل ہم سے پوچھے گا، کل ہم اس کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اس کی قیادت کرنے کے لیے اسلام آج بھی موجود ہے۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ اسلام کو یعنی مذہب کو الگ کر دو، سیاست کو الگ کر دو، یہ تو مجبوری ہے یونان کی، یہ مجبوری ہے یورپ کی، یہ مجبوری ہے برطانیہ کی، یہ مجبوری ہے فرنگیوں کی۔ ان کے پاس دین ہے ہی نہیں ہے، ان کے پاس مذہب ہے ہی نہیں ہے، ان کے پاس اصالت رکھنے والی کوئی مذہبی شعور ہی نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں وہ تو کہیں گے یہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ جو بھی اسے دیں گے آپ کو واپس حساب سے ملے گا، مگر جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیں